بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل قحط سالی کا دورہ ہے اور یقیناً یہ اللہ پاک کی ناراضی کی ایک علامت ہے۔ تو ایسے وقت میں جب بارشیں نہ ہو رہی ہوں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک نماز کا پڑھنا ثابت ہے جسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ اس نماز کے متعلق بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں، نسائی شریف میں اور مشکات شریف میں تفصیلاً نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی بارش نہ ہو رہی ہو تو مسلمان چھوٹے بڑے سارے کسی عیدگاہ میں یا کسی وسیع میدان میں جمع ہوں، چھوٹے بڑے سب، اور جب حاضر ہوں تو انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی تضرع کے ساتھ، انتہائی انکسار کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوں۔ اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فی الاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا، یعنی نبی پاک علیہ السلام بھی انتہائی عاجزی و انکسار کا اظہار کرتے ہوئے تشریف لائے۔ تو سب مسلمانوں کو عاجز بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری دینے کے لیے میدان میں جمع ہونا چاہیے، اور میدان میں حاضر ہونے کے بعد سنت کریمہ یہ ہے کہ وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی جائے، جس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں باجماعت ادا کی جائیں گی اور امام صاحب اس میں جہراً قرات کریں گے، یعنی اونچی آواز سے قرات امام صاحب کریں گے جس طرح کے جہری نمازوں میں کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس الی المصلی یستسقی فصلی بہم رکعتین جہر فیہما بالقراءۃ، یوں 2 رکعتیں امام صاحب کے ساتھ باجماعت وہاں پر ادا کی جائیں، اور اس میں افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھی جائے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے، وگرنہ کوئی بھی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ اپنی چادر جو انہوں نے اوڑھی ہوئی ہے، پہنی ہوئی ہے، اس کو الٹا لیں، یعنی دائیں طرف والا کونا بائیں طرف موڑ دیں، آگے والا کونا پچھلی طرف موڑ دیں۔ اس طرح چادر کو الٹنا یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد جس طرح جمعہ کے یا عیدین کے خطبے ہوتے ہیں، اس طرح امام صاحب 2 خطبے دیں گے، یہ سنت کریمہ ہے۔ اور اس کے بعد امام صاحب بھی اور حاضرین بھی سب قبلہ رو ہو کر اپنے ہاتھوں کو خوب اٹھا کر انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکسار کے ساتھ، انتہائی تواضع کے ساتھ، زار و قطار روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کریں۔ اور خاص اس دعا میں سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی جو پشت ہے وہ جانب آسمان کریں۔ ویسے عام دعاؤں میں تو ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے، لیکن نماز استسقاء میں جو نماز ادا کرنے کے بعد دعا کی جاتی ہے، اس میں سنت مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی پشت کو جانب آسمان کر کے پھر عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے، اور خوب گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بارشوں کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اور اس سلسلہ میں بارش کے لیے جو دعائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں وہ بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعائیں مبارکہ، اللہم اسقی عبادک و بہیمتک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت، یہ دعا بارش کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی جامع دعا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارش کے حوالہ سے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ تو اس انداز میں بارش کے لیے آپ دعائیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے گا۔